عمران خان کی حکومت کو مبینہ دھمکی دینے والے امریکی سفارتکار ڈونلڈ لو کون ہیں اور انہیں اردو اور ہندی پر عبور کیسے حاصل ہوا؟ پاکستان میں قومی اسمبلی اور وفاقی کابینہ تحلیل ہونے کے بعد ملک ایک آئینی بحران کا شکار ہے۔ موجودہ صورتحال میں بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، خصوصاً یہ کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہوا اور اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اس سیاسی غیر یقینی کا آغاز اپوزیشن کی عدم اعتماد تحریک کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ایک الزام عائد کرنے سے ہوا۔ اس الزام کے مطابق ایک امریکی سازش کے تحت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی گئی اور اس کوشش کے مرکزی کردار امریکہ کے جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے سیکریٹری ڈونلڈ لو ہے۔ اس سے پہلے کہ اس مبینہ سازش کے مرکزی کردار پر تفصیلی نظر ڈالی جائے، ایک جائزہ اس مبینہ سازش کی تفصیلات پر ڈالتے ہیں۔ مبینہ امریکی سازش۔ وزیر اعظم عمران خان نے 27 مارچ کو اسلام آباد میں ایک جلسہ عام سے خطاب کے دوران الزام عائد کیا کہ ایک ملک کی جانب سے حکومت پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے اور حکومت ہٹانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ جلسے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے ایک اور تقریر میں دعویٰ کیا کہ امریکی اسسٹنٹ سیکریٹری ڈونلڈ لو نے امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر سے کہا کہ اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو وہ پاکستان کو معاف کر دیں گے۔ عمران خان کا اصرار ہے کہ ڈونلڈ لو اس امریکی سازش کا حصہ ہیں جس کا مقصد ان کی حکومت کو ہٹانا تھا، لہٰذا انہوں نے خود ہی اسمبلی تحلیل کر کے قبل از وقت الیکشن کا اعلان کر دیا۔ تاہم امریکی دفتر خارجہ نے ان تمام الزامات کی تردید کی ہے۔ ڈونلڈ لو کون ہے؟ ڈونلڈ لو جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے امریکی دفتر خارجہ کے اسسٹنٹ سیکریٹری ہیں اور انہیں امریکہ کے لیے بطور سفارتکار خدمات انجام دیتے ہوئے 30 سال سے زائد ہو چکی ہیں۔ ڈونلڈ لو پاکستان سمیت انڈیا، آذربائیجان، قرقیزستان اور متعدد افریقی ممالک میں قائم امریکی سفارت خانوں میں مختلف پوزیشنز پر خدمات انجام دے چکے ہیں اور انہیں کئی زبانوں پر عبور حاصل ہے، جن میں اردو، ہندی اور روسی زبانیں شامل ہیں۔ ایشیائی نژاد امریکی ڈونلڈ لو امریکہ کی ریاست ہوائی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈونلڈ لو کے والد کا تعلق چین کے شہر شنگھائی سے تھا، جنہوں نے تائیوان سے امریکہ نقل مکانی کی اور ہوائی سے تعلق رکھنے والی خاتون سے شادی کی۔ ڈونلڈ لو کے مطابق ایشیائی امریکی ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ انہیں چینی شہری سمجھتے ہیں، لیکن انہیں چینی زبان بالکل نہیں آتی۔ اگرچہ ڈونلڈ لو نے بہترین امریکی یونیورسٹیز میں سے ایک پرنسٹن سے بین الاقوامی تعلقات میں بیچلرز اور ماسٹر کی ڈگری حاصل کی ہیں، لیکن انہوں نے محکمہ خارجہ میں شمولیت کے لیے پہلی مرتبہ امتحان دیا تو وہ فیل ہو گئے تھے۔ ایشیائی امریکی اقلیت سے تعلق ہونے کی وجہ سے انہیں رعایتی نمبر دیے گئے تاکہ وہ انٹرویو دے سکیں، مگر انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور افریقہ کے ملک سیرالیون میں امن دستے میں بطور رضاکار کام کرنے لگے۔ ڈونلڈ لو نے امریکی محکمہ خارجہ میں بطور انٹرن شمولیت اختیار کی اور بعد میں کمیشن حاصل کیا۔ اردو اور ہندی زبان پر عبور کیسے حاصل کیا؟ ڈونلڈ لو سن 1992 سے سن 1994 کے دوران پاکستان کے شہر پشاور میں امریکی قونصل خانے میں بطور پولیٹیکل افیسر بھی تعینات رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی اہلیہ ایرل سے ان کی پہلی ملاقات بھی پشاور میں ہی ہوئی تھی، جو اس وقت وہاں بطور ایڈ ورکر کام کرتی تھیں۔ ڈونلڈ لو نے 2 مرتبہ انڈیا میں بھی سفارتی ذمہ داریاں ادا کی، جس کی وجہ سے وہ اردو اور ہندی دونوں زبانوں کو سمجھتے ہیں اور خطے کی سیاسی صورتحال سے بخوبی واقف ہیں۔ ڈونلڈ لو کے ساتھ کام کرنے والے انہیں ایک پروفیشنل سفیر اور ایک شفیق انسان کے طور پر دیکھتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ سفارت خانے میں تعینات ہونے والے ہر نئے افسر کے لیے وہ اپنے ہاتھ سے کوکیز یعنی بسکٹ بناتے ہیں۔ ڈونلڈ لو ان چند امریکی سفیروں میں سے ہیں جو میڈیا کے سامنے آنے سے نہیں کتراتے۔ جب وہ البانیہ میں سفیر تھے تو انہوں نے مقامی میڈیا کے متعدد چینلز کو انٹرویو دیے تھے۔ ڈونلڈ لو اور عمران خان میں کیا قدر مشترک؟ ڈونلڈ لو کو جب بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے سن 2021 میں جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے اسسٹنٹ سیکریٹری نامزد کیا گیا تو انہوں نے اس عزم کا ارادہ کیا کہ وہ پاکستان سے دوستانہ تعلقات بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ پاکستان میں انسانی حقوق، مذہبی آزادی اور امریکہ اور پاکستان کے درمیان دہشت گردی کے خلاف تعاون کو فروغ دے سکیں۔ ایک بات جو عمران خان اور ڈونلڈ لو میں قدر مشترک ہے وہ یہ کہ ڈونلڈ لو کے مطابق وہ اپنے کیریئر کے آغاز سے ہی کرپشن کے خلاف کافی متحرک رہے اور اس کے خاتمے کے لیے ہمیشہ آواز بلند کی۔ اپنے ایک انٹرویو میں ڈونلڈ لو نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ ان کے کیریئر میں سب سے مشکل مشن آذربائیجان رہا، جس کی وجہ وہاں کے حکمران کی جانب سے جمہوری اقدار کا احترام نہ کرنا تھا۔
सन 2009 में विकी लीक्स में सामने आने वाली केबल्स में वो अजरबैजान के सदर को उनके आमराना तर्ज हुकूमत पर शदीद तनकीद का निशाना बनाते सामने आए। एक इंटरव्यू में जब डोनाल्ड लू से सवाल किया गया कि बतौर सफीर उनका तर्ज अमल कैसा होता है, तो उनका कहना था कि उन्होंने अपने 2 सीनियर अफसरान से बहुत सीखा। एक नैन्सी पावेल, जिनसे उन्होंने लोगों से शफकत से पेश आना सीखा, और दूसरी मार्वी योनोवेच, जिन्होंने उन्हें सिखाया कि अपने लोगों की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो जाएं। डोनाल्ड लू के खिलाफ धमकी आमेज रवैये के इल्जामात। ये पहली मर्तबा नहीं कि किसी दूसरे मुल्क से सफारती राब्ते के दौरान डोनाल्ड लू पर सख्त और धमकी आमेज अल्फाज के इस्तेमाल का इल्जाम लगाया गया हो। रवां साल फरवरी में नेपाल और अमेरिका के दरमियान तयशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर मुआहदे की नेपाल की पार्लियामान में तौसीक के मामले पर शदीद अवामी रद्द अमल सामने आए और मकामी शहरियों की जानिब से इसके खिलाफ एहतजाज भी किया गया। एहतजाज की वजह यह थी कि उनके ख्याल में इस मुआहदे से नेपाल में अमरीकी फौजी मौजूदगी की राह हमवार होगी। अवामी एहतजाज की वजह से जब नेपाल की पार्लियामान की जानिब से इस मुआहदे की तौसीक में कुछ ताखीर हुई, तो नेपाली अखबारात में इन दावों पर मबनी खबरें शाये हुई कि डोनाल्ड लू ने नेपाली रहनुमा को एक फोन कॉल के दौरान ये धमकी दी कि अगर नेपाल की पार्लियामान ने इस मुआहदे की तौसीक नहीं की तो उन्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है, जो कि अमरीका नेपाल ताल्लुकात पर असरअंदाज होगा। ताहम अमरीकी महकमा खारजा ने इन इल्जामात की तरदीद की थी और इसके कुछ अरसे बाद ही नेपाल की पार्लियामान की जानिब से इस मुआहदे की तौसीक कर दी गई। और अब पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से डोनाल्ड लू पर यह इल्जाम आयद किया गया है कि इन्होंने पाकिस्तान के अमरीका में सफीर से मुलाकात के दौरान निहायत सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया, जो अमूमन सफारतकारी के दौरान देखने में नहीं आता। लेकिन ये बात भी यहाँ काबिल जिक्र है कि अमरीकी सफारतकारों का पाकिस्तान रहनुमाओं के साथ धमकी आमेज रवैया इख्तियार करने का यह पहला वाक़या नहीं। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने भी इल्जाम आयद किया कि उस वक्त के अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिचर्ड आर्मिटेज ने पाकिस्तान को धमकी दी कि अगर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग में फसाद न दिया तो पाकिस्तान पर बमबारी करके इसे पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। डोनाल्ड लू ने इमरान खान की जानिब से अपने ऊपर लगने वाले बयान का जवाब तो नहीं दिया, अलबत्ता अमरीकी दफ्तर खारजा मुतअद्दिद बार इन इल्जामात की तकलीद कर चुका है। अगरचे वज़ीर आज़म इमरान खान के मुताबिक डोनाल्ड लू ने पाकिस्तानी सफ़ीर से मुलाकात 7 मार्च को की थी, जिसमें मुबैना तौर पर उन्होंने इमरान खान की जानिब से रूस के दौरे की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की और तहरीक एतमाद की कामयाबी से मुताल्लिक मुबैना मुतनाज़ा बयान दिया। लेकिन इसके 10 दिन बाद ही पाकिस्तान में अमरीका में पाकिस्तान के सफारत खाने ने उन्हें 17 मार्च को ख़वातीन लीड से मुताल्लिक प्रोग्राम में बतौर मेहमान खसूसी मदऊ किया। अगर डोनाल्ड लू की जानिब से पाकिस्तान के रहनुमा के खिलाफ धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे, तो क्या पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से उन्हें कुछ ही दिन बाद बतौर मेहमान खसूसी मदऊ करना दुरुस्त इक़दाम था? ये इन बहुत से सवालात में से एक जिनके जवाबात अब तक सामने नहीं आए। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।